على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی اور نہ ہی ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، جبکہ یہ بات ان کے سامنے واضح ہو چکی ہو کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ، اور ابراہیم کی اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت صرف اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ سو جب ان کے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، حقیقت یہ کہ ابراہیم بہت ہی آہیں بھرنے والے اور بڑے ہی بردبار تھے۔ منافقین کے ذکر کے بعد مومنین کا ذکر آیا تھا، ان کی صفات بیان ہوئی تھی، اس کے ذیل میں اب یہ دو آیتیں آئی ہیں۔ پہلی آیت یہ ہے کہ نہ نبی کے لیے یہ بات زیبا دیتی ہے اور نہ عام ایمان والوں کو کہ وہ کسی مشرک کے بارے میں دعائے مغفرت کریں۔ کب؟ جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہو کہ یہ جہنمی ہے۔ یہ واضح ہو جانے کے بعد پھر دعائے مغفرت کرنا مشرک کے لیے جائز نہیں، نہ نبی کے لیے جائز ہے اور نہ مومنین کے لیے جائز ہے۔ تو مطلب یہ ہوا نبی کے لیے واضح ہونا تو اس لیے بھی ممکن ہے کہ وحی کے ذریعے سے ان کو دنیا میں معلوم ہو گیا، لیکن عام ایمان والوں کو تو اس کا پتہ نہیں چل سکتا دنیا میں۔ وہ صورت یہی ہے کہ کوئی شخص کفر کی حالت میں مرا ہو، یہ پتہ ہے کہ وہ کفر کی حالت میں ہی دنیا سے گیا ہے، تو اب پکی بات ہے، اب اس کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے۔ اور جب تک کافر زندہ ہے تو اس کے لیے ایمان کی دعا کرنا جائز ہے، یہ دعا کی جائے کہ اللہ اس کو توفیق عطا فرما کہ یہ ایمان لے آئے، اس کی اجازت ہے۔ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے، اسی آیت میں یہ فرمایا کہ جب یہ بات ان کو واضح ہو گئی کہ یہ جہنمی ہیں، اس کے بعد نہ نبی کے لیے یہ زیبا ہے بات، نہ نبی کے لیے اچھی ہے اور نہ ایمان والوں کے لیے کوئی دعا کریں دعائے مغفرت۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک یہ بات معلوم نہیں کہ وہ پکے جہنمی ہیں، ہو چکے ہیں، تو دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، یعنی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو جب تک دنیا میں زندہ ہیں تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور
ہمیشہ کے جہنمی نہ بنے۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ زندہ جو مشرکین ہیں، زندہ جو کافر ہے، کسی بھی کافر کے لیے زندگی میں ہدایت کی دعا مانگی جا سکتی اور مانگنی بھی چاہیے۔ ایمان کی دعا، ہدایت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ بھی مغفرت کی ہی دعا ہے نا، ہدایت ملے گی، ایمان ملے گا تو گناہ معاف ہوں گے۔ تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں اس کے لیے دعائے مغفرت جائز ہے، لیکن جس کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے، منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے، نہ نبی کے لیے جائز ہے۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو ایک سوال کا جواب بھی دے دیا اس میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ دوسری سورہ شعراء میں، سورہ ابراہیم میں اور کئی صورتوں میں ایک واقعہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اگر اس سے شبہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، تو اس کا جواب دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائے مغفرت کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ ابا جی میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ تو وعدہ نبھانے کے لیے، اپنے والد کے ساتھ وعدہ وفا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو ایمان لانے والا نہیں ہے، تو یعنی یہ پتہ اس کو تعبیر کیا کہ جب ان کو واضح ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ان سے لا تعلقی ظاہر کر دی، ان سے الگ ہو گئے، کنارہ کشی کر لی، لا تعلق، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنا جامع لفظ فرمایا، یہ نہیں کہ دعا کرنا چھوڑ دیا، کہا تعلق ہی چھوڑ دیا۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ یوں کہہ دیتے نا کہ انہوں نے دعائے مغفرت چھوڑ دی، تو وہ اتنی وزنی بات نہیں تھی۔ یہ فرمایا کہ تعلق ہی چھوڑ دیا، جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو کیا بتا رہے ہیں؟ ایمان والے کو، جس نے ایمان لایا ہے، اس نے یہ وعدہ کیا اللہ سے کہ اے اللہ میں آپ کا ہی بندہ بن کر رہوں گا، یہ وفاداری نبھاؤں گا۔ تو ایسی محبت، ایسی وفاداری کہ اگر باپ بھی آپ کا دشمن ہے تو لا تعلق ہو جاؤ۔ یہ ہے تبرأ من ابراہیم علیہ السلام، کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو اللہ سے ایسی محبت تھی، ایسی محبت تھی کہ یہ نہیں کہ دعا چھوڑ دی، تعلق ختم، بالکل گویا کہ دل سے ہی مٹا دیا، بلا دیا۔ یہ دو آیتیں جو یہاں آئی ہیں، اب میں جو اصل مقصد بتانا ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع فرما دیا کہ جو آدمی حالت کفر میں مر جائے اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا، سارے مسلمانوں کو منع کر دیا۔ لانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی ہے نا، وہ اسی طرح سے کی ہے۔ منافقین کی پورا ذکر کیا، ان کی صفات، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کا کردار بتایا، اور بعد میں آنے والے ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ وہ آئینہ ہے، دیکھو یہ منافقین تھے، تم ان جیسے نہیں بننا۔ ایمان والوں کی صفات بیان کی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں تاکہ قیامت تک کوئی ویسا بننے چاہے تو اس کے لیے وہ اخلاق، وہ چیزیں بتا دو، حدود بتا دو، صفات بتا دو کہ یہ تم بھی اختیار کرو، تم بھی ویسے بن سکتے ہو۔ جب بتایا تھا نا، توبہ کرنے والے، حمد کرنے والے اور روزے رکھنے والے، امر بالمعروف کرنے والے نہیں، یعنی منکر کرنے والے تھے یہ لوگ جن سے اللہ نے سودا کیا، یہ صفات بیان کی۔ اب آخر میں اس سے زیادہ گہری بات سب کا یعنی نقطہ یہی ہے کہ ایمان والے ایمان لانے کے بعد اپنی جان، اپنا مال سب اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
اور امتحان یہی ہوتا ہے کہ جان دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں، مال دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں، اسی سے پتہ چل جائے گا۔ جس پر مال خرچ کیا جاتا ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس سے محبت ہے۔ آدمی اپنی جان پر خرچ کرتا ہے، انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے نفس سے ہوتی ہے، اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ اولاد پر خرچ کرتا ہے، اس سے محبت ہے۔ جس پر خرچ کر رہا ہے تو سمجھیں اس سے محبت ہے۔ تو اللہ کے حکم سے کہیں خرچ کرے، جہاں بھی خرچ کر رہا ہے اس سے محبت ہے نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو اللہ سے، اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو یہ اعمال بتانے کے ساتھ آخر میں یہ آیت لائے ہیں جس میں یہ بات بتائی کہ دیکھیں ظاہری اعمال میں بھی اللہ کی تابعداری اور فرما برداری پوری ہوگی، اور یہ اعمال اختیار کریں گے جو ایمان کا تقاضا ہے، اور دل کے اندر بھی سب سے زیادہ محبت اور تعلق ایمان کا تقاضا یہ کہ صرف اللہ کا ہو۔ یہاں تک کہ جو لوگ اللہ پر، اللہ کے ساتھ شرک کے قائل تھے، یہ نہیں کہ اللہ کے وجود کے منکر تھے، مشرک کہتے ہی اس کو جو اللہ کو بھی مانتا ہے اس کے ساتھ شریک کو مانتا ہے، خدا کے منکر کو مشرک نہیں کہتے۔ تو یہ فرمایا کہ جو شرک کا قائل تھا تو تمہارے ایمان اس چیز میں جو بار بار عرض کرتا ہوں کہ ایمان صرف ایک نظریے کا نام نہیں ہے، ایسا یقین جس کے اندر والہانہ محبت بھی شامل ہو، ایسا نظریہ جس میں عشق و محبت شامل ہو، یہ ہے ایمان، صرف جان لینا نہیں ہے۔ تو یہ اسی کو واضح فرمانے کے لیے فرمایا کہ دیکھیں اللہ کے ساتھ سچے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کی اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، تو تمہارے اس ایمان کے سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں ان سے بھی نفرت ہو جائے، کہ چونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے ساتھ، ہمارے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو، شرک کرنے والے کو اپنا دشمن کہتے ہیں، اتنی بری لگتی ہے یہ چیز۔ تو کیسا تعلق ہو کہ شرک کرنے والے کے لیے فرمایا کہ دعائے مغفرت بھی نہ کرو۔ تعلق کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے دل میں ان سب سے، اللہ سے ایسی دوستی ہے، ایسی محبت ہے کہ ان سے کیا ہو جائے؟ نفرت ہو جائے، کہ میں ان کے لیے کیوں ہاں جب تک زندہ ہیں توقع ہے کہ اللہ کے وفادار بندے بن جائے، پھر تو دعا کریں، لیکن وہ اسی سرکشی میں، اسی بغاوت میں اگر دنیا سے چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے وہ کافر ہیں، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ مت کرو۔ یہ ہے سچائی ایمان کی، کہ دل میں بھی کیا ہو؟ سب سے زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، چاہے قریبی رشتہ دار ہو، فرمایا تب بھی دعا مت کرو۔ دیکھو رشتہ داری کا ایک تعلق ہوتا ہے نا، قریبی رشتہ داری میں والد بھی آتا ہے، اولاد بھی آتی ہے، تو سب سے زیادہ تعلق کس سے ہو؟ اللہ رب العزت سے۔ تو یہ ہے ایمان، کہ ایمان کے یہ مراتب میں درجات بڑھتے 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 دل کے اندر بھی سب سے زیادہ غالب تعلق جو ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کا بن جائے، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کا تعلق، ایمان وہ ایک ہی چیز ہے۔ جتنی اللہ کے رسول سے محبت ہوگی اللہ سے محبت بڑھے گی، جتنی اللہ سے محبت بڑھے گی اللہ کے رسول سے محبت بڑھے گی، وہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ فرمایا کہ کسی نبی کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیوں منع کیا دعائیں مغفرت سے، کہ تمہاری وفاداری کا تقاضا یہ ہے، تمہاری محبت، ایمانی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس میں سچے ہو تو واقعتاً پھر تمہیں اللہ کے سوا کوئی رشتہ، کوئی تعلق تمہیں محبوب نہ رہے۔ جب وہ اللہ کی دشمنی میں دنیا سے گئے تو اللہ ان سے ناراض، میں بھی ان سے ناراض، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا نا، کہ جب پتہ چلا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو کیا کیا؟ تبرأ منہ، کہ ان سے بالکل لا تعلق ہو گئے، تعلق دل سے ختم کر دیا، دعا تو دور کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا، جو ایمان کی جس محبت کا تقاضا ہے، اس کا کوئی شمع، کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ جب یہ ہو جاتا ہے نا، سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، سارے اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ سے عاشقانہ بندگی مانگا کرو کہ اللہ مجھے اپنی عاشقانہ بندگی عطا فرما۔ سالکانہ بندگی اس کے مقابلے میں ایک دوسرا پروسیس ہے، سالکانہ، کہ آدمی محنت مجاہدہ کر کے، اعمال کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ اور میں سالکانہ، ہم کمزور لوگ ہیں، سالکانہ بندگی سے ہم کہاں وہ مقام حاصل کریں گے؟ اللہ اپنے جذب سے ہی محبت ڈال دے اور کھینچ کر لے جائے۔ تو ایسی محبت ہو کہ اعمال آسان ہو جائے، ایسی محبت ہو کہ نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے، ایسی طبیعت بن جائے۔ طبیعت میں یہ بات داخل ہو گئی کہ وہ بات پسند جو اللہ کو پسند، وہ بات ناپسند جو اللہ کو ناپسند، پھر سب کچھ آسان ہے۔ لیکن یہ ظاہری اعمال سے ہی جو سلوک ہے، سالکانہ طریقہ ہے کہ جو اعمال بتائیں، ان اعمال کے اندر یہ تاثیر ہے کہ آدمی اللہ کے قریب بڑھتا جاتا ہے، تعلق بڑھتا جاتا ہے، اسی سے ایمان بنتا، جیسے نماز ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، اور یہ سارے جو اعمال ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے بندہ۔ اور وہی جو ایمان کا تقاضا مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس کے لیے قرآن نازل ہوا، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو آپ نے تربیت کی، تزکیہ فرمایا کہ بندوں کا اللہ سے کیسا تعلق ہو، پھر اس سے بنتا ہے، جو ایک کامیابی کا آخری درجہ ہے کہ اس تعلق سے زندگی گزاریں گے، کامیابی ہے۔ یہ تعلق بنا کر اللہ سے، ایمان کو اس درجے پر پہنچا کر، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کا حصہ نصیب فرمائے۔ آگے اس کا تکمیل ہے بس۔ اور ایک بات یہ فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ فرمائی کہ بڑی آہیں بھرنے والے اور بڑے بردبار تھے، یعنی وہ آہیں بھرنے والے، اس کا ترجمہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اواہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے یہ۔ اب کہتے ہیں قرآن صرف ڈکشنری جاننے سے قرآن سمجھنا آسان نہیں ہے، عربی کا لفظ ہی ہے، اور صحابہ اس کا صحیح مراد سمجھنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اواہ کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الخاشع المتضرع للدعاء، دو لفظ فرمائے۔ یہ جو اواہ جس کا ترجمہ میں نے کہا کہ بڑی آہیں بھرنے والے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں انتہائی عاجزی اور گڑ گڑا کر کے رو رو کر مانگنے والا، یہ اواہ۔ تو معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں، عبادت میں اور دعا میں اللہ کے سامنے بڑی خاص ان کا یہ وصف تھا، اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آہیں بھر بھر کر کے، ہائے اللہ ایسا کر دے، ایسا ہو گیا، اس طرح کر کر کے اللہ سے مانگنا، اللہ جی ایسا کر دیں، زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا اپنے اوپر، گناہ ہو گئے، آپ سے غفلت کی زندگی گزاری، آپ کو بھول کر زندگی گزاری، اپنے آپ کو برباد کیا، اسے رو رو کر بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے، یہ اواہ ہے۔ اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے ان کی صفت ذکر کی، بڑی آہیں بھرنے والے ہیں۔ حقیقت یہ کہ ابراہیم بڑے آہیں بھرنے والے اور بردبار ہیں، مطلب کیا کہ بڑے نرم دل ہیں۔ یہ نرم دل تھے، اس لیے انہوں نے مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگی، لیکن جب اللہ نے بتایا کہ نہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو میرا دشمن ہے، کہا اچھا، تو اس نرم دلی کے باوجود لا تعلق ہو گئی۔ یہ ہے وفاداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس ایمان کی جو وفاداری۔ خود دیکھ لیں تو اللہ کے نافرمان کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے، دل سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے۔ لہذا دعا کرتے رہنا چاہیے، دل سے دوستی بالکل نہ ہو۔ اب وہ الٹا چلا رہے ہیں ہم کو، فلاں تمہارا ہیرو ہے، فلاں تمہارا یہ ہے، اور فلاں سٹار ہے۔ ہیرو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ صفات ہمارے لیے ہیرو ہیں۔
جن تک پہنچنا ہے، یہ بندے کے لیے ایک چیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنا آسان فرما دے۔ تو یہ فرمایا ما کان اللہ لیضل، بس یہ ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہ جب آیت نازل ہوئی نا کہ نبی کے لیے بھی زیبا نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے بھی زیبا نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں، جبکہ ان کو یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ تو جہنمی ہے، یعنی جو حالت شرک میں مر گیا یا نبی کو بذریعہ وہی معلوم ہو گیا کہ اس کی یہ ایمان نہیں لائے گا، تو پھر ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو باپ کے لیے دعا کی تھی وہ تو محض اس لیے کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تو وعدہ نبھانے کے لیے انہوں نے دعا کی، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے لا تعلق ہو گئے۔ اور ابراہیم حقیقت میں بڑے ہی آہیں بھرنے والے اور بہت ہی بردبار بندے تھے میرے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ما کان اللہ لیضل قوما، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو یا کچھ لوگوں کو گمراہ کر دے بعد اذ ہداہم، ہدایت دینے کے بعد ان کو، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ اس بات کو بتا دے کہ تمہیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ مطلب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جب یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ نے مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی، تو جن صحابہ نے اپنے باپ دادوں کے لیے دعائیں مغفرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، ہدایت دینے کے بعد اللہ گمراہ نہیں کرتا، یعنی گمراہی کا اثر ان کے دل میں نہیں آنے دیتا جب تک ان کو یہ بتا نہ دے کہ تمہیں کس کس چیز سے بچنا ہے۔ تو جب بتا دے کہ اس چیز سے بچنا ہے، اس کے بعد اگر کرے گا تو گمراہی ہوگی۔ تو چونکہ اب تک حکم یہ آیا نہیں تھا کہ مشرک کے لیے دعا کریں، تو جن لوگوں نے دعا کی ہے تو کوئی اس پر پکڑ نہیں، مؤاخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہ ہے وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درس قرآن .com www.درسقرآن.com